کل آپ کا بڑا انتظار ہو رہا تھا ایک جگہ پر، یعنی جہاں حافظ نعیم الرحمان صاحب جی کے اعزاز میں ہمارے دوست ہیں شیخ سہیل صاحب جی، انہوں نے ایک عشائیہ کا اہتمام کر رکھا بالکل تھا. مجھے وہاں جانا تھا ایک دوسرے عشائیے میں. محمد میاں سمرو صاحب آئے ہوئے تھے یہاں، اچھا اچھا، تو پھر ان کے اعزاز میں سابق ہمارے چیئرمین دوستوں سینٹ، نے میری کمٹمنٹ تھی وہاں چلا گیا. سابق نگران وزیر اعظم، سابق گورنر بھی، چیئرمین سینٹ، سابق قائم مقام صدر، کئی بڑے عہدوں پہ فائز رہے، نیشنل بینک کے سربراہ بھی رہے، بڑے معاشی امور کے بھی ماہر ہیں، سیاسی امور کے بھی ماہر ہیں، لیکن اب تو ذرا خاموش ہیں. اچھا لو پروفائل ہو گئے بالکل. دوبارہ ادھر سر آپ کا انتظار ہوتا رہا وہ غیر رسمی حافظ نعیم الرحمان ہاں صاحب جی، تو بڑے ماشاءاللہ آج تو جلسہ کر رہے تھے بڑے زوردار طریقے سے، اور کسانوں کے حقوق کی بات کر رہے تھے، اور بجلی جو ہے اس کے معاملے میں احتجاج کر رہے تھے. بالکل. اور 12 جولائی کو انہوں نے دھرنے کی کال دی ہوئی ہے اسلام آباد میں. آپ سے کیا بات ہوئی ان کی؟ بات ہوئی سر کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لائٹر نوٹ پہ بھی گفتگو ہوئی. پوچھا ان سے کہ آپ وہاں سے شفٹ ہوئے کراچی سے، کیونکہ میں خود ظاہر کراچی سے آیا تھا یہاں 2012 میں، تو کیسا محسوس کر رہے ہیں، کیا لگ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں پہلے بھی رہ چکا ہوں زمانہ طالب علمی میں، اچھرا میں مطلب وہ رہتے تھے. تو کہہ رہے ہیں آہستہ آہستہ. پھر میں نے کہا یہاں کے کھانے وغیرہ جو ہیں وہ آپ کو لاہور میں، لاہور اجنبی نہیں ہے ان کے لیے بالکل. تو میں نے کہا کہ کھانے اگر آپ کو بریانی ملی کراچی جیسی، تو کہتے ہیں ابھی ذرا میرے کھانوں پر اتنا فوکس نہیں ہے. تو مجھے وہ یاد آ گیا کہ ویسے بھی جماعت اسلامی کھاتی تو کچھ نہیں ہے، کھانے پینے سے تو دور ہی ہے نا. بریانی تو کھا لیتی نا، بریانی کھا لیتی ہے. اور مولانا مودودی جو تھے وہ تو نہاری کے بہت رسیا تھے. اچھا نہاری بہت پسند تھی ان کو. اچھا. اور نہاری اور پان، اچھا پان کھاتے تھے ماشاءاللہ، تمباکو والا. تمباکو والا. اچھا. اور نہاری اور سوہن حلوہ. اور مولانا فرمانے لگے ایک دن کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے نسخے الہامی ہیں. وہ کیا؟ ایک نہاری، اچھا، ایک حلوہ سوہن، اچھا، اور ایک پان. کسی انسان کے دماغ میں یہ بات آ نہیں سکتی تھی کہ اس طرح جناب گائے کا گوشت ہوگا، اس کے یہ اجزاء ہوں گے، ان کو اس طرح پکایا جائے گا، اور اس طرح پھر نہاری تیار ہوگی. اور پھر حلوہ سوہن ہے، اور گندم جو دانے جو ہیں ان کو آپ گیلا کر رکھیں گے، پھر وہ جناب ان میں سے ان کی کومپل پھوٹے گی، پھر آپ انہیں خشک کریں گے، پھر انہیں آپ دودھ میں پکائیں گے اور حلوہ سوہن بنائیں گے. اور پھر پان جو ہے بے شمار درختوں کے پتے ہیں. وہ کہنے کہ یہ ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے جو ہیں ان پہ چونا لگایا جائے گا، کتھا لگایا جائے گا، پھر چھالیاں بٹھائی جائے گی، پھر تمباکو ڈالا جائے گا، اور پان کھائیں گے. تو یہ 3 نسخے وہ کہتے تھے 3 چیزوں کے نسخے الہامی ہیں. تو نہاری بھی ان کو بہت پسند تھی، حلوہ سوہن بھی، اور پان بھی. پان سے سر ایک ذہن میں ذیلی سوال آیا. چائے جو تھی، اچھا، چائے میں تو وہ 2-3 چمچ چینی کے ڈال کے پیتے تھے. اچھا، ان سے کہا جناب کتنے چمچ ڈال دیں چینی کے؟ لو کہنے لگے ہم تو چائے پیتے ہی اس لیے کہ چینی ہوتی ہے اس میں، میٹھی ہوتی ہے. اور وہ صادقین جو تھے وہ کہتے ہیں وہ تو چائے اتنی گاڑتے تھے، اتنی کہ وہ کالی ہو جاتی تھی، زہر ہو جاتی تھی تو پیتے تھے. ایک بات اور کہی مولانا نے. وہ کیا؟ ان کا میں 2 کھانوں کے درمیان، صبح ناشتہ، اچھا، دوپہر کا کھانا، پھر رات کا کھانا، 2 کھانوں کے درمیان میں کچھ نہیں کھاتا. اچھا. جب بھی ان سے ملاقات ہوئی وہ کوئی چیز نہیں کھاتے تھے. اور یہ ہوتا نا میں 2 کھانوں کے درمیان کوئی چیز نہیں کھاتا. اچھا، یہ روٹین تھا ان کا.